غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ میں کون شامل تھی ہستیاں اور ان کا ذرا تھوڑا سا ذکر فرما دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اساتذہ اور ان کے سلسلے میں کل اپنے سوال ہوا تھا، اس پر تفصیلی گفتگو کر لی گئی تھی. بالکل، لیکن تھوڑا سا اس میں ان کا آج سوال ہے تو اس میں ذرا تھوڑی سی گفتگو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ تو آپ نے اپنے گھر سے پائی ہے، اور آپ کی عمر 17 یا 18 برس تک ہو گئی. وہاں تک تو آپ وہیں تشریف فرما تھے، یعنی جیلان میں، اور وہیں آپ نے تعلیم و تربیت پائی اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں پائی. اس کے بعد میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کے دل میں ایسا ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو ایک بیل کے پیچھے جا رہا تھا، تو اس بیل نے مڑ کے مجھے یہ کہا کہ تم کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے گھر پہ آیا، اور وہ زمانہ یہ حج کا چل رہا تھا، لوگ عرفات کے میدان میں تھے. میں اپنے گھر کے اوپر چڑھا تو مجھے اپنے گھر سے یہ میدان عرفات نظر آیا. یہ آپ نے اپنے مقام و مرتبہ کے سلسلے میں فرما کہ وہاں سے مجھے عرفات کا میدان نظر آیا. پھر میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اس سلسلے میں اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائے تاکہ میں بغداد جاؤں اور وہاں چل کے تعلیم حاصل کروں. تو اس کے بعد میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بغداد تشریف لے گئے، اور بغداد میں پھر آپ نے مختلف علوم کے اندر آپ نے دسترس حاصل کی، اور اس میں ایک لمبی لسٹ ہے کہ حضرت نے کتنے اساتذہ کرام سے تعلیم کو حاصل کیا. تو باقاعدہ آپ نے آپ کے اساتذہ کے نام کی ایک لمبی لسٹ یہاں لکھی ہوئی موجود ہے. باقاعدہ ایک صفحہ اس سلسلے میں ہے کہ اتنے نام انہوں نے یہ تحریر فرمائے ہیں کہ حضرت نے ان لوگوں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو کچھ نام ان میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں چل کے کن لوگوں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو علم حدیث جن لوگوں سے آپ نے لیا ان میں نام ہے محمد بن حسن باقلانی، اور ابو سعید محمد بن عبد الکریم بن حشیثہ، ابو الغنائم محمد بن محمد علی بن میمون الفرسی، ابو بکر احمد بن مظفر، ابو جعفر بن احمد بن حسین قاری، ابو القاسم علی بن احمد بن بنال الکرخی، ابو طالب عبد القادر بن محمد یوسف، عبد الرحمن بن احمد، ابو البرکات ہبت اللہ ابن مبارک، ابو العز محمد بن مختار، ابو النصر محمد، ابو غالب احمد، ابو عبداللہ یحییٰ، ابو الحسن بن مبارک بن طیوری، ابو منصور عبد الرحمن قزاز، ابو البرکات طلحہ عقولی وغیرہ. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا وغیرہ، یعنی اس سے بھی زیادہ اس کی لمبی لسٹ ہے. اور آپ نے علم ادب کے اندر ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی سے حاصل کیا، اور تصوف آپ نے شیخ ابو یعقوب یوسف بن ابو ایوب حمدانی علیہ رحمت حاصل کیا. تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کے اساتذہ کرام کی ہے. ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ابو حمزہ صاحب بریڈ فورڈ سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی. ہاں جی، بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے الحمدللہ. مولانا صاحب نے بہت اچھی ان کے آیہ ولایت پڑھی. اس میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تاریخ میں؟ اچھا. اور ابو حمزہ صاحب میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک جو ہے نا یہ ہے مقام و مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ. ولایت تو انہوں نے ان کے مولانا صاحب نے ان کا آیت پڑھی تھی نا، وہ ہم راکعون میں ان کے وہ کون شخصیت ہے جنہوں نے رکوع میں یہ زکوٰۃ دی تھی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. تو انہوں نے جواب دیا تھا کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو چھپانا نہیں چاہیے. یہ جو شہادت ہے یہ کس کی وجہ سے، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟
برائے مہربانی اس کا بھی پوری تفصیل سے جواب دیجیے پلیز. انشاءاللہ کوشش کریں گے. مہربانی. چونکہ میں نے پہلے بھی بار بار ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ بھی ہمارے ٹاپک آج کا، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے، آپ ٹی وی کی سکرین پر بھی یہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے مقام و مرتبہ حضور غوث اعظم، یعنی سٹیٹس آف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. تو آپ اس حوالے سے سوالات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام میں شامل بھی کیے جائیں گے، اور آپ کو ان کے ایمان افروز انشاءاللہ تعالی جوابات بھی ملیں گے. جی علامہ مصباحی صاحب. جی حضرت، اور یہ جو انہوں نے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارنا یا غوث المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، تو اس سلسلے میں حضرت نے ایک تفصیلی گفتگو کی. میں بھی ایک حوالہ اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں. اولاً تو یہ حسن و حسین یہ کتاب ہے حدیث کی، اور اس میں انہوں نے دعاؤں کو ماخوذ کیا ہے. اس میں یہ حدیث انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ اذن فلتت دابۃ احدکم فلیوناد اعینونی یا عباد اللہ. اگر کسی کا جانور گم ہو جائے، چلا جائے، ہاتھ سے نکل جائے، اگر وہ جنگل میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ پکارے اعینونی یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو کوئی غیبی مدد اس کی ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے کچھ غیبی بندے ہیں جو اس مانگ پر اس کی مدد کریں گے اور اس کا جانور اسے مل جائے گا، کھوئی ہوئی چیز اسے حاصل ہو جائے گی. اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں شیخ الکل حجت الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتباہ فی سلاسل اولیاء، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک نماز حاجت لکھی ہے، اور اس کے بعد میں آخر میں فرماتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد میں 111 بار اسے یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، شیخ اللہ یا شیخ عبد القادر الجیلانی. فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے کرے گا نماز کے بعد میں تو اللہ تعالی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے توسل سے اس کی مراد اور حاجت کو پورا فرما دے گا. اور مولوی رشید احمد گنگوہی، اس کی کتاب ہے فتویٰ رشیدیہ کامل، صفحہ نمبر 4 کے اندر اس سے یہ سوال ہوا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا. جی ہمارے ساتھ طاہر صاحب پیٹر برو سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی دعائیں کرم الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ علماء حق کی طرح بیٹھے ہوئے تو انہاں نا اساں دیدار کری رہے ہیں اور اساں کی یہ شرف حاصل ہویا ہے نبی پاک نے صدقے. اور خاص اساں مشتی صاحب اور نا بڑے انہاں نے ادبن انہاں کی سلام عرض کرنے ہیں جی. وعلیکم السلام. یہ سارے شعر کہ آنے ہونے کہ شعر نیاں قسمہ ہونیاں، کہیں او شعر جڑے اسدن، کہیں او شعر جڑے امزا. امزا او شعر ہے کہ جڑا میدان وچ جدو آ جائے تو کسے نو واری نہیں دینا. الحمدللہ. تے اے سارے اسد بھی تے سارے امزا بھی نے. جی جی. تے انشاءاللہ انہاں در ایک سوال کرنا سی جی، کیونکہ شان حضرت غوث پاک قرآنی ہو رہی ہے جی. جی پیران پیر عبد القادر شاہ جیلانی. جی جی. تے سوال ہے جی، تھوڑا جہا ایتھا اج کل کمیونٹی وچ، خیر کمیونٹی وچ تھوڑا جہا افسوس ہے نہ کنا، لیکن گل دسنی ہے. ایک سلسلہ ہے جی الحمدللہ سیفی سلسلہ، تے او بزرگ جڑے اکن زادہ سیف الرحمان کتاب نے وچ او لکھنے ہدایت الصالحین وچ کے انہوں نے 4 درجہ او حضرت غوث پاک تو اپر، کیونکہ سرکار غوث پاک نہیں بات ہو رہی ہے تو ذرا روشنی فرماؤ کہ انہاں ایک گل کیوں کتاب چاہی ہے، کیونکہ وہ پیران پیر انہاں تو اپر کوئی ہو نہیں سکتا اس دنیا پر. تو اے جڑے اکن زادہ سیف. میں طاہر صاحب ایک بات آپ سے عرض کر دوں، جب بھی کوئی سوال پوچھنا ہو ٹی وی پہ آ کر کسی کا نام لیے بغیر، کسی کا نام لیے بغیر آپ سوال کیا کریں، اور ٹی وی پہ آ کر یا ٹیلی فون پہ آ کر کسی فرقے کا، کسی بندے کا، کسی ٹی وی چینل کا، کسی ادارے کا، ہمارا امہ چینل جو ہے یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا نام لے کے آپ سوال کریں. جب بھی آپ نے سوال کرنا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں جی کوئی بندہ ہے یا کوئی بزرگ ہے وہ یہ کہتے ہیں میں 4 درجے اوپر ہوں. جی جی ٹھیک ہے، یا وہ اپنی کتاب میں اس طرح لکھتے ہیں. میں سارے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا ادارہ، ہمارا ٹی وی چینل جو ہے
یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا نام لے کر، کسی ادارے کا نام لے کر یا کسی ٹی وی چینل کا نام لے کر آپ ہمارے ٹی وی پہ آ کے اس کے بارے میں سوال کریں. جب بھی نام آپ نے وہ سوال پوچھنا ہے وہ ہاں ٹھیک ہے. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس پہ بات کرتے ہیں. تو جب بھی آپ نے سوال کرنا ہو تو اس وقت آپ نام لیے بغیر سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. جی مصباح صاحب کی اللہ. جی تو فتویٰ رشیدیہ کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی نے اس سلسلے میں، اس وظیفے کے سلسلے میں بتا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، تو اس نے کہا کہ متصرف بالذات اور عالم بالذات اگر سمجھ کر کے نہ کہا جائے بلکہ یہ سمجھ کر کے کہا جائے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو حق تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے اور باذنہ تعالیٰ شیخ حاجت براری کر دیتے ہیں تو یہ مشرک نہ ہوگا، اور اس طریقے سے اگر وہ پڑھے تو اس کے لیے جائز ہے. اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب فتاویٰ اشرفیہ کے اندر پہلی جلد کے صفحہ نمبر 6 پر انہوں نے یہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ صحیح العقیدہ سلیم الفہم کے لیے جواز کی گنجائش ہو سکتی ہے، یعنی یہ پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ ان کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کے علماء نے بھی لکھا ہوا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ جائز ہی ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے یہ متصرف ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. غوث پاک نے خود فرما کہ من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ، کہ مجھ سے کوئی تکلیف میں میرا استغاثہ کرے، مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کروں گا. ومن نادى باسم فی شدۃ فرجت عنہ، اور کسی تکلیف میں میرے نام سے ندا کرے گا تو میں اس تکلیف کو دفع کر دوں گا. ومن توسل الی اللہ بحاجۃ قضیت حاجتہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی ضرورت میں میرا توسل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. غوث پاک نے خود بھی ارشاد فرمایا اس سلسلے میں، اور کئی کتاب کے حوالجات اس پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے خوبصورت گفتگو اور خوبصورت جواب سنا علامہ مصباحی صاحب سے. ہمارے ساتھ حاجی ارشد صاحب شفیل سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.